اور یہ جو ہمارے بہت ساری امت میں ایسا طبقہ، ایسی تعداد کے بہت لوگ ہیں، بہت لوگوں کی تعداد ہے جن لوگوں کے یہاں صرف 5 چیزیں اسلام میں 5 چیزیں رہ گئی ہیں۔ یوں تو حالانکہ 5 چیزوں پر ہی اسلام کی بنیاد ہے، لیکن وہ اصل بنیاد کی جو چیزیں ہیں وہ ہیں جیسے گواہی دینا ایک، اور نماز پڑھنا، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو ہیں 5 ستون، 5 ارکان دین کے، جن پر دین کامل مکمل ہوتا ہے، اور جو دین کے ستون ہیں ان پر عمل کرنا تھا، ان پر چلنا تھا۔ لیکن انہیں تو بہت سارے طبقے نے پس پشت ڈال دیا ہے، ان کی پابندی رہی نہیں۔ نماز بہت کم پڑھنے والے لوگ رہ گئے ہیں، روزہ رکھنے والے کم رہ گئے ہیں، زکوٰۃ تو الا ماشاء اللہ ہی ہے، بہت کم لوگ ہیں، اور حج عمرہ کو تو بالکل الا ماشاء اللہ ہے، لاکھوں ہزاروں میں ایک بندہ حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، جبکہ پیسے ہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے۔ رہ کے گئی ہیں 5 چیزیں، وہ بتاتا ہوں۔ عید کی نماز، بقرعید کی نماز، نکاح، جنازہ اور نذر و نیاز۔ یعنی سال میں عید کی 2 نمازیں پڑھ لی، روزے رکھے یا نہ رکھے پرواہ نہیں، لیکن عید الفطر کی نماز میں دوڑ کے جائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، گھر کو سجائیں گے، مسجد کو سجائیں گے، اور بہت سارے کھانے وانے بنائیں گے۔ لیکن رمضان میں کیا کچھ ہوا ہے پتہ نہیں۔ تو عید کی نماز کے لیے پورا تام جھام اور پورے اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ اور پوری پابندی شدت کے ساتھ اس کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بقرعید کی نماز کے لیے بھی ضرور جاتے ہیں، جو کہ فرض نہیں ہے، نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی دقت نہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، قیامت میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ 5 گانا فرض نمازوں کی، جمعے کی نماز کی، زکوٰۃ کی، حج و عمرہ کی، اور کتنا قرآن پڑھا اور کتنا دین سیکھا، کتنا حرام و حلال سے بچے، کتنا جائز ناجائز، کتنا علم حاصل کیا، یہ سب ہوگا۔ اور رہی نذر و نیاز تو ٹھیک ہے، ایک بندہ دعوت دے رہا، آپ جائیے کھانا کھائیے۔ نکاح کے لیے کہ 4 بندے بھی چلے جائیں گے تو نکاح پڑھ کے لڑکی کو لے آئیں گے، مشکل نہیں، اتنا بڑا تام جھام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جنازہ اگر 5-4 لوگوں نے بھی پڑھ لیا تو سب کی طرف سے اس کا فرض ادا ہو گیا، کیونکہ وہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں یعنی معمولی ہیں، لیکن ان 5 چیزوں پر ہی دین کو منحصر کر لیا ہے، اور انہی 5 چیزوں کو بہت سارے طبقے نے دین سمجھ لیا ہے۔ باقی جو دین میں کرنے والے کام ہیں، جو شریعت پر چلنے والے احکام ہیں، ان احکامات کا کچھ نہیں پتہ، ان کے بارے میں نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی سیکھنے کا شوق ہے۔ لہذا میری درخواست ہے کہ صرف انہی 5 کاموں کو اپنا دین اور اسلام نہ سمجھ لیں اور اسی پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں، دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے آس پاس مدرسے بھی کھل گئے ہیں، مسجدیں بھی بن گئی ہیں، اپنے بچوں کو بھیجیے پڑھنے کے لیے، خود بھی جائیے اور عالموں کے پاس بیٹھیے، اپنا جس کو نماز آتی ہے وہ نماز درست کرائے، اپنی جس کو کچھ نہیں آتا وہ سیکھے، پڑھے، سنے، سوال پوچھے، اور قرآن سیکھے اور قرآن کو درست پڑھے۔ یہاں تو کئی مولوی میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، قرآن بیچارے صحیح نہیں پڑھ پاتے، ان کو چاہیے کہ اپنا قرآن اچھے قرآن پڑھنے والے سے درست کروائیں اور شریعت کے تمام اصولوں پر عمل کریں، تمام تقاضوں پر عمل کریں۔ صرف اسی پر نہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور بس یہ 4-5 کام کرنے ہیں جو میں نے گن کے بتائے ہیں، ان پر نہ رہیے بھائی، کوشش کریے، کیونکہ قبر میں جانا ہے، حساب ہونا ہے۔ اگر ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، سوال و جواب کا ہم نہیں دے پائیں گے جواب، تو کیا ہوگا، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو خیر، اسی کے چلتے میں چھوٹی سی ایک بات اور کر دوں، جس طرح کے نکاح کا ذکر آیا تو ہمارے ہاں بھی رواج ہے، بلکہ ساری دنیا میں یہ لعنت شادی والی جو رسم و رواج بن گیا ہے، یہ لڑکی والے کو بڑے اس سے کہتے ہیں بھائی باقی کچھ دیو یا نہ دیو، بس بارات کی سیوا کر دیو اچھی طرح سے، کیونکہ بارات ایک ہی بار آنی ہے، ان کی سیوا کر دیو بڑھیا سی کر کے۔ بھائی صاحب، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سیوا کرنا دور کی بات ہے، اچھے کھانے کھلانا دور کی بات ہے، لڑکی والے کے ہاں بارات کو چائے پینے کا بھی حق نہیں ہے، چائے پینا بھی جائز نہیں، پانی پی سکتے ہیں جو کہ فری کا ہوتا ہے۔ اپنی خوشی سے اگر وہ لڑکی والا چائے پلا دے وے کپ تو پی لے میں، حالانکہ اس سے پرہیز کریں بھائی، ہمیں نہیں پینی چائے بھی، کیونکہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن پی لے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، برادری ہے، رشتہ داری ہے، کوئی بات نہیں، چائے پی لی۔ لیکن جو کہتے ہیں نا کھانے بڑھیا بنانا، برات کی سیوا کرنا، یہ قطعی جائز نہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں دہیج کا بھی ذکر کر دوں۔
آج کل رواج بن گیا ہے دہیج دینے لینے کا، لڑکی والے بھی نہیں مانتے بیچارے، وہ اس کی تو مجبوری بھی ہوگی، چلو بھائی بیٹی کی شادی کرنی ہے دہیج چاہیے، لیکن لڑکے والے جو بے شرم جو دہیج مانگتے ہیں وہ بڑے بے شرم لوگ ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ دہیج ہرگز نہ مانگا جائے، دہیج مانگ کر لینا سخت منع ہے، بالکل جائز نہیں ہے، لہٰذا اس لعنت سے بچیں۔ ہاں لڑکی والا اپنی خوشی سے اگر کوئی چیزیں سامان اپنی بیٹی کے لیے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ لے بھی سکتے ہیں، اس کو بھی زیادہ نہیں دینا چاہیے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی دے، یا بہرحال آپ لے سکتے ہیں، منع نہ کریں یا چھوڑیں نہیں، کوئی بات نہیں، اس کی خوشی سی، لیکن منع یہ ہے جو آپ اپنی مرضی کا دہیج مانگیں، ڈیمانڈ کریں، ہمیں تو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، فلاں کو سونے کی انگوٹھی چاہیے، فلاں کو سونے کی چین پہنانی ہے آپ نے، اس کو یہ دینا ہے، اس کو اتنے پیسے شگن دینا ہے، گاڑی چاہیے، موٹر سائیکل لینا ہے، فلاں چیز، فریج بھی چاہیے، LCD بھی چاہیے، AC بھی چاہیے، یہ سب حرام ہے، اس طرح کی ڈیمانڈ کر کے دہیج مانگنا حرام ہے، اس سے بچیں، خبردار، جو لڑکی والا اپنی خوشی سے دے دے اس کو لے آویں، اپنی ڈیمانڈ کبھی دہیج کے لیے نہ کریں، اس لعنت سے بچیں۔ بہت ساری تنظیمیں اس پر کام کر رہی ہیں لیکن لوگوں کو شرم نہیں آتی اور لوگ نہیں سدھرتے۔ میں حیدرآباد گیا تھا کچھ سال پہلے، وہاں مسجدوں کے دیواروں پر بڑے بڑے بورڈ لکھ کر لگائے ہوئے تھے، دہیج کی لعنت سے بچو، اور بڑے بڑے علماء کے نیچے سائن تھے، اور انہوں نے یہی درخواست کی ہوئی تھی مسلمانوں سے کہ دہیج سے بچو، ان پیسوں کو کہیں اور جگہ خرچ کرو جہاں ضرورت ہے، کسی مدرسے میں، یتیم خانے میں، کسی مسافر خانے میں، کسی غریب کو، کسی بیوہ عورت کی مدد کرو، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی کو کہیں پھنسے کو چھڑوا دو، کسی مسافر کی مدد کر دو، یہ دہیج پر بے شمار پیسہ برباد مت کرو، یہ سب بورڈوں پہ لکھا ہوا تھا۔ وہاں پوری شدت کے ساتھ علماء دہیج کے خلاف ایک مہم چھیڑ رکھی تھی، لیکن اس پر کتنا عمل ہوا ہوگا مجھے نہیں پتا، بہرحال لوگ مانتے نہیں ہیں، لیکن شریعت یہی ہے جو میں نے بتا دیا ہے، لہذا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ والے بھی پورا تام جھام کرتے ہیں بیچارے، اسی ڈر سے بارات آئے گی ان کی سیوا میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے۔ ایک رشتہ داروں کو بیماری ہے، ناراض بہت ہوتے ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں، کھا بھی پی بھی آئیں گے، سب کچھ کر لیں گے، پھر بھی کمیاں نکالیں گے، عیب ڈھونڈیں گے۔ بھائی ان چیزوں سے بچو، اچھے انسان بنو، اچھے مسلمان بنو، پہلے انسان ہی اچھے بن لو، اپنی جو دنیا داری کا طور طریقے ہیں وہی سیکھ لو پہلے، اسلام تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں انسانیت تک نہیں آئی ابھی تک۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جن چیزوں کو اسلام سمجھ لیا ہے وہ قطعی اسلام نہیں ہے، اور جو اسلام کے ارکان اور جو اس کے فرض ہیں ان سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں۔ کوشش کریں اس کو سیکھنے کی اور جاننے کی، معلومات حاصل کرنے کی، اور نمازوں کی پابندی کی، اور حج و عمرہ کرنے کی، اور زکوٰۃ دینے کی بھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو عالموں کے پاس جا کے قرآن سیکھیں، دین سیکھیں، جتنا وقت نکالیے، کام تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، زندگی بھر کام ختم نہیں ہوں گے، کہاں ٹائم نہیں ہے، کام بہت ہے۔ بھائی کام تو جس دن قبر میں جانا اس دن بھی پڑے ہوں گے، اس دن کون کرے گا؟ آپ نہیں ہوں گے تو کوئی تو کرے گا نا، کام ہو جائیں گے۔ اس لیے آخرت کے لیے بھی کچھ تیاری کرنے کے لیے کچھ ہمت اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔